بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رجوع پاکستان کا جو پروگرام ہم کر رہے ہیں، یہ ایک ہمارے پاکستان کے جو معاشی معاملات ہیں ان میں ایک چھوٹا سا ایریا ہے جس کو میں آئیڈینٹیفائی کروں گا، کیونکہ ہمارا جو مین پرابلم ہے وہ ہے فنڈز کا، جو گورنمنٹ کا پرابلم ہے، ہر آدمی کا بھی ہے، اور ہماری گورنمنٹس کی جو میرے خیال میں جو اس وقت کنڈیشن ہے وہ ایک عام آدمی سے بھی بدتر ہے۔ اگر جو ہماری غربت کی تعداد اگر 70% ہے تو اس میں اپنے گورنمنٹ کو بھی ہم ایک غریب گورنمنٹ کہیں گے، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس وہ جو ٹیکسیشن ہے اس کی پہلی بات ہے ٹیکسیشن کو لاگو کرنا، وہ ایریا آئیڈینٹیفائی کرنا جو کہ ایک اچھا ریونیو یہاں سے جنریٹ ہو، اور پھر بات ہے کہ جو ریونیو کی سلیب ہے وہ بڑی ریزنیبل ہونی چاہیے، وہ بڑی جائز ہونی چاہیے، تاکہ لوگ اس کو خوشی سے دے بھی سکیں، ادا بھی کر سکیں۔ تو اوورآل جو پاکستان کی معاشی حالت ہے اس کو بہتر کرنے کے جو اقدامات ہیں وہ ہم اب اس پہ 2-3 پروگرام کریں گے کہ کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، جو بہت تھوڑی ایفرٹ سے، اور جو بورڈ آف ریونیو ہمارا ہے، اور اب پروونشل بھی ریونیو کلیکشن کے باقاعدہ ادارے بن گئے ہیں۔ پنجاب میں کافی ترقی ہوئی ہے، پنجاب والے کافی ہر سال بہتر کر رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا سوچ بچار کی کمی ہے جو میرا خیال ہے۔ ہمارے بہت قابل ان لینڈ ریونیو کے جو آفیسرز ہیں وہ ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیا وجہ ہے کہ ان کی کوئی ایک انوویشن ان کی طرف سے نہیں آئی۔ میں بڑا ایک لے مین جو اپروچ ہے، جو ایک بڑا عام آدمی اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، میں وہ چیزیں کروں گا، وہ بہت ٹیکنیکل، میں اس میں نہیں جاؤں گا ڈیٹیلز میں، تاکہ سمجھ نہ آئے، جو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اب دیکھیے دبئی کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ دبئی چھوٹا سا ملک ہے، ٹوٹل 40 لاکھ افراد ہیں جو عرب ہیں، نیشنل ہیں، اور تقریباً 60-70 لاکھ ہوں گے جو کہ فارنرز ہیں۔ 1 کروڑ کے قریب آبادی ہے اس کی پورے ملک کی، 7 اس کی اسٹیٹس ہیں، اور وہ مل کے 1 کروڑ ہوں گے۔ ان میں اب دبئی میں یہ ہے جی، کوئی بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کسی نے ریڑھی لگانی ہے فروٹ کی، کسی نے کوئی چھوٹی دکان بنانی ہے، کوئی ٹیلی فون کی دکان بنانی ہے، کوئی ریسٹورنٹ بنانا ہے، کوئی چھوٹا ڈھابا ٹائپ بنانا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے جگہ آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ اس نے کس جگہ پہ یہ کام کرنا ہے، پھر وہ جگہ اس کو لے گا کرائے پہ، پھر وہ گورنمنٹ سوٹیبلٹی دیکھے گی، اور سوٹیبلٹی دیکھے کہ وہ کاروبار اس جگہ پہ ہونا چاہیے کہ نہیں، ورکشاپ بنانی ہے تو وہ پھر اس کے بعد لائسنس دے گی۔ ہر چھوٹے بڑے کو جو ہوتا ہے بزنس، اس کا لائسنس ہوگا، اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کے پاس کمپیوٹرائزڈ تمام شعبے آ جائیں گے، اور کون سا بزنس کس ایریا میں ہے، فروٹ منڈی کہاں پہ ہونی ہے، سبزی منڈی کہاں پہ ہے، ورکشاپس کہاں پہ ہونی ہیں، گاڑیوں کے شو روم کہاں پہ ہونے ہیں، یہ ساری چیزیں، ریسٹورنٹ کہاں پہ ہونا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ بات نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ کہ گورنمنٹ نے کبھی تکلیف ہی گوارا نہیں کی، اس سے شہر جو ہے اس میں انکروچمنٹ وہ نہیں ہوگی، اس کو آپ روک سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ ایسی دکانیں، ایسے شعبے آپ پراپر جگہ پہ رکھیں گے تو انکروچمنٹ کا پھر فائدہ نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو میونسپل کمیٹیز ہونی چاہیے اس کے لیے، جو پراپر سروے کر کے لائسنس ایشو کریں۔ ہر کاروبار کا لائسنس ہونا چاہیے، اس میں یہ سارے عوامل گورنمنٹ دیکھے گی، نمبر 1۔ اور ہر کاروبار پہ آپ ٹیکس لگائیں، لیکن جب آپ کو پتہ ہوگا وہ کس نیچر کا، کس میگنیٹیوڈ کا بزنس ہے، تو پھر آپ ٹیکس بڑے آرام سے لگا سکیں گے۔ تو اس لیے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ ٹیکس کی جو اس کو لگانا ہے، فکسیشن ہے، وہ بڑی معتدل ہونی چاہیے، بڑی ریزنیبل ہونی چاہیے، وہ ہارش نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1۔ اور دوسری جو بات ہے کہ جو کاروبار ایسے ہیں، آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، آپ کوئی ریسٹورنٹ ہے، کوئی ایسا کھوکھا ہے، ایون ایسے لاہور میں، کراچی میں جگہ ہیں، چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں جو کہ ایک دن میں لاکھوں کا کاروبار کرتی ہیں، ان پہ اس کے مطابق ٹیکس ہونا چاہیے۔ اور ایک دکان ہے جو بالکل بیچارہ ہوٹل نہیں چلتا تو وہ اتنا ٹیکس نہیں دے سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو دیکھنا یہ بڑا ضروری ہے، جو ٹیکسیشن کی ہماری ایک جو عملہ ہے۔ اب میں ایک ایریا آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں۔ سولر انرجی آج کل بہت زیادہ اڈاپٹ ہو گئی ہے، اور لوگ بجلی کے بل بہت زیادہ ہیں۔ IPPs کے جو معاہدے کیے ہیں
ہماری سابقہ حکومتوں نے وہ بڑے ہی انریزنیبل ہیں. اصول تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے ہیں ان کو پوچھنا چاہیے بھائی آپ نے یہ کیا سوچ کے کیے ہیں. آپ نے جو کیپیسٹی کا کیا ہے چارجنگ کا, کیا وہ جائز ہے, کیا ہو سکتا ہے ایسا معاہدہ؟ تو ان کو تو کسی نے پوچھا نہیں. یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے ہیں, میاں نواز شریف کے دور میں ہوئے ہیں, یہ 2 ہی حکومتیں تھیں اس وقت, ان کی باریاں تھیں. ان سے کیوں نہیں پوچھتے آپ؟ پھر ایک ایک شک کو دیکھیں, کیا ان میں وہ شعور انہوں نے اپلائی کیا جو کہ کامن سینس ہے وہ اپلائی کی؟ اگر نہیں کی تو پھر اس کا مطلب ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ حکومتیں چلائیں, ملک کے فیصلے کریں. اب میں ایک ریونیو کی جو آج کل بہت زیادہ کنٹروورسی ہے وہ سولر پہ جو گورنمنٹ نے کہا جی کہ 10 روپے کا ہم ایک یونٹ جو ہے وہ خریدیں گے اور جو اپنا بیچیں گے وہ 60 روپے کا بیچیں گے, جو کہ دیکھنے میں بڑا انریزنیبل لگتا ہے. اس کی میں ایک چھوٹی سی بات دیتا ہوں. دیکھیں سولر ایک قدرتی ایک انرجی ہے, خدا داد انرجی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہے. آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ ہوا پہ ٹیکس لگائیں, آپ روشنی پہ ٹیکس لگائیں, آپ پانی پہ ٹیکس لگائیں. جو گورنمنٹ یہاں تک آ جائے گی تو پھر اس ملک کے جو شہری ہیں وہ اللہ ہی حافظ ہے, وہ پھر ظاہر ہے وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اس پہ مت ٹیکس لگائیں. ٹیکسیشن کی بڑی ایزی میں سجیسٹ کرتا ہوں. یہ جو فنانس والے ہیں یا جو باقی لوگ ہیں اگر یہ سنیں گے تو میں ان کو بھیجوں گا پروگرام, تو وہ کائنڈلی اس پہ غور کریں, اور FBR والے بھی کریں. دیکھیں جی 10 کلو واٹ کا ایک بیسک سولر ہر گھر لگاتا ہے, 5 کا بھی ہے, 10 سے جو کم ہے اس کو چھوڑ دیں, آپ اس کو ٹیکس سے بری کر دیں, وہ اس پہ فری ہے, وہ لگائیں. ان کو آپ یونٹ کی وہی جو کاسٹ 27 روپے رکھی ہے فی الحال اسی کو چلنے دیں, 10 روپے نہ کریں. ہر بندہ جو کہ 10 کلو واٹ کا سولر لگائے گا وہ 1 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کو اس کی لائسنس فیس دے گا. گورنمنٹ لائسنس دے گا سولر لگانے کے لیے. سب سے پہلے آپ ڈپٹی کمشنر سے لیں گے, وابڈا کو ڈپٹی کمشنر پرووائڈ کرے گا, اس لیے کہ اگر وابڈا کو ذمہ لگائیں گے تو وہ پھر 1 سال آپ کی جو ہے پروسیسنگ نہیں کرے گا, جو ان کی سپیڈ ہے کام کرنے کی. ڈپٹی کمشنر گھر کا سروے کر کے, یہ ریونیو کی بات ہے, گھر کا سائز دیکھے گا, اس پہ لائسنس پہ لکھے گا گھر کتنا بڑا ہے, 1 لاکھ روپیہ ایک 10 کلو واٹ کے سولر کی فکسیشن کی گورنمنٹ کو ٹیکس ہے. ہو گیا جی. اگر لاہور کو آپ, میں مثال دیتا ہوں, اگر لاہور میں فرض کیا کہ 1 لاکھ سولر لگا ہوا ہے تو آپ 1 لاکھ سولر پہ اگر 1 لاکھ فی سولر لیں گے تو وہ تقریباً آپ کے جو ٹیکسیشن بنے گی 10 ارب روپیہ بنے گی. اگر آپ 10 سے اوپر ہے, 15 کلو واٹ ہے, 20 کلو واٹ ہے, تو ہر 5 کلو واٹ پہ فردر 1 لاکھ روپے لیں. اگر 20 ہے تو اس پہ وہ 3 لاکھ دے گا. 10 پہ 1 لاکھ, اگر وہ 15 ہوگا تو 2 لاکھ, 20 کرے گا تو 3 لاکھ. اس طرح آپ کو کم از کم پورے ملک میں 200 بلین روپیز مل جائے گا. ٹیوبل ہے مثلاً, ٹیوبل پہ آپ ذمہ داروں نے بنائے ہوئے ہیں, ٹیوبل پہ بھی آپ 1 لاکھ روپیہ پر ٹیوبل لیں تو پنجاب میں لاکھوں ٹیوبل ہیں, وہ کتنے آپ کو پیسے ملیں گے. تو یہ ایک بڑا خوشی سے دے گا جو یوزر ہے, اور گورنمنٹ کو کوئی تنقید بھی نہیں ہوگی. اس قسم کی انوویشنز کریں. یہ FBR کا کام ہے, یہ ڈپٹی کمشنر کا کام ہے, یہ جو پروونشل ہمارے ٹیکس کلیکٹرز ہیں ان کا کام ہے. تھوڑا سا سوچیں, گورنمنٹ کو اس مشکل سے نکالیں. یہ سرکاری ملازمین کا کام ہے. ہر بات ہم گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, یہ بڑی زیادتی ہے. یہ جو سرکاری ملازم ہیں یہ ان کا کام ہے نئے نئے انوویٹو فارمولاز گورنمنٹ کو دینے. تو یہ میری بات جو سنیں گے, جو میں بھیجوں گا FBR کو بھی اور باقی دوستوں کو بھی جو ان لینڈ ریونیو میں ہیں, کسٹم میں ہیں, تو یہ اگر آپ اس کا پر جو کلو واٹ ہے وہ قیمت مت اس کو ریڈیوس کریں. اس سے آپ کو اتنے پیسے نہیں ملیں گے, اس سے کرٹیسزم ہوگا, لوگوں کو تکلیف ہوگی. یہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی, ہر بندہ دے دے گا. اس کو کریں, 100-200 ارب روپیہ اکٹھا کریں, تو اس کے بعد انشاءاللہ تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کو اور بھی رستے کھل جائیں گے ٹیکسیشن کے. ایسے ایسے بزنس ہیں کہ کسی پرائیویٹ کمپنی کی زمین اگر آپ لگائیں FBR کے علاوہ, وہ آپ کو 1000 ایسا بزنس دیں گے جو مہینے کا کم از کم 20 لاکھ روپے کما رہے ہیں لیکن ٹیکس نہیں پے کر رہے. تو بھائی آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں,
ان کو ڈھونڈیں، سروے کریں، سروے کو بہتر کریں. تو یہ میرے خیال میں انوویٹو ٹیکسیشن کریں. زراعت ہے بھائی، زراعت پہ آپ نے ٹیکس لینا ہے تو آپ ذمہ دار کو آئی ٹی او کے یا وکیل کے ذمہ نہ پائیں. وہ ان پڑھ ہے بیچارہ، آپ اس کو 12 ایکڑ تک فری کر دیں، کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. 12 ایکڑ سے زیادہ ہولڈنگ جو ہے اس کو زمین کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک نہری ہے ایک برانی ہے، 2 کیٹیگری رکھیں. جو نہری ہے اس پہ آپ 2000 روپے ایکڑ یہ انکم ٹیکس ہونا چاہیے. جو برانی ہے اس پہ 1000 کر دیں. یہ آپ کو اربوں روپے مل جائیں گے اور ذمہ دار اس حیثیت سے بچ جائے گا کہ جو ریٹرن فائل کرنے ہیں اس کو آپ فائلر کا درجہ دے دیں اور اس کو جو اس کی مالیے کے ساتھ ہی یہ پیسے کلیکشن کر لے گا. ڈپٹی کمشنر ہی کرے گا، نمبردار کرے گا، یا جو بھی صورت حال ہے کلیکشن کی. تو یہ آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے بھی اور آپ پیسے لیں. آپ کیوں ان کے چکر میں پڑتے؟ دیکھیں کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے، انکم ٹیکس والا ہے، وہ پیچیدہ پروسیجر بنائیں گے. پیچیدہ پروسیجر بنانے میں وہ رشوت لیتے ہیں. وہ عام آدمی کو یہ اس چکر میں اس سے نکالنے کے لیے اسے پیسے لیں گے. دبئی کا سسٹم آپ اسٹڈی کر لیں، ان ملکوں کا سسٹم اسٹڈی کریں جو بہت آسانیاں ہیں. تو آپ کیوں نہیں اس کو فالو کرتے؟ آپ کیوں ان کے آگے اس بیچارے بزنس مین کو کر دیتے ہیں؟ تو یہ چیزیں کریں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فردر 1000 ارب روپیہ بہت جلدی 1 سال میں آپ کی بڑھ جائے گی انکم. تو یہ ایک ہمارا ایک نیا پروگرام ہم نے شروع کیا ہے. اس پہ اور بھی سیریز میں آئیں گے یہ چیزیں. تو شکریہ، تھینک یو ویری مچ.